بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا سے کسی صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کی نظر میں اس وقت موجودہ دور میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ میری نظر میں اس وقت سب سے بڑا جو عالم ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا جاوید احمد غامدی صاحب سے اختلاف کرتا ہے اور بہت سارے مسائل میں اختلاف کرتا ہے، اور غامدی صاحب بھی انجینئر محمد علی مرزا کے بہت سارے عقائد نظریات سے اختلاف کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا اختلاف جتنا غامدی صاحب کا اور مرزا صاحب کا ہے، اتنا اختلاف مرزا صاحب کا اور علماء کا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ غامدی صاحب ایک لبرل سوچ کے حامل ہے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ان کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مولویوں والی سوچ اور نظریات نہیں رکھتے، اس وجہ سے انجینئر صاحب کو پسند ہیں۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہی کائنات کے جو سب سے بڑے عالم انجینئر صاحب کی نظر میں ہیں۔ آپ ذرا پہلے ان کا یہ کلپ دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں۔ بخاری اور کافی دونوں کتابیں دین کی کتابیں نہیں، تاریخ کی کتابیں، تو اس وجہ سے دین تو قرآن سے لیں یا سنت، یہ دونوں کتابیں تاریخ کی ہیں۔ آپ غلط جگہ چلے گئے ہیں، تاریخ کے معاملے میں آتھینٹسٹی کوئی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ میری تحقیق یہ ہے، آپ کی تحقیق یہ، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہسٹری ہے بنیادی طور پر۔ لوگوں نے غالباً کبھی امام بخاری کی کتاب اٹھا کے اس کا ٹائٹل بھی نہیں دیکھا، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں انہوں نے ٹائٹل پہ لکھی ہوئی، یہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے بعد کے زمانے کی یا زمانہ رسالت کی تاریخ لکھ رہا ہوں میں، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے اس کو مذہب کی کتاب بنا لی، تو ہسٹری کی کتاب ہے۔ اس ہسٹری کی کتاب میں بہت سی چیزیں میرے پاس آئی ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے، ان کی تحقیق کریں گے، ان کے بارے میں آخری درجے میں بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا پوری طرح اطمینان ہو گیا ہے فلاں بات کے اوپر، وہ اطمینان بھی خود امام بخاری کے بقول زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ ظن، گمانے غالب۔ تو دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں، دین پورا کا پورا بالکل یقینی ہے، اور وہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور سنت۔ جناب جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہیں یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، یہ حدیث کی کتابیں یا دین کی کتابیں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلط راستے کو پر چلے گئے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم حدیث کی کتابیں ہیں یا دین کی کتابیں ہیں وہ غلط ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں نہ یہ دین کی کتابیں ہیں نہ حدیث کی کتابیں ہیں، بلکہ ایک تاریخ کی کتابیں ہیں، اور جو تاریخ ہے اس کی یعنی کوئی ایتھنٹسٹی نہیں ہوتی، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، کسی کے نزدیک کیا بات صحیح ہے، کسی کے نزدیک کوئی بات غلط ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، یعنی اس کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے، اس کو جھٹلایا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی ایک پختہ نظریہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ساتھ میں غامدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں لوگوں نے بخاری کا ٹائٹل نہیں دیکھا۔ امام بخاری نے خود فرمایا ہے کہ میں جو ہے نا صحابہ کی اور نبی پاک کے زمانے کی تاریخ لکھ رہا ہوں، تاریخ۔ یہ کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں اس وقت، مرزا صاحب کی زبانی، یہ کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ صحیح بخاری کا ٹائٹل کیا ہے، صحیح بخاری کا ٹائٹل کیا ہے۔ اصل میں صحیح بخاری جو کتاب ہے اس کا نام صحیح بخاری نہیں ہے، صحیح البخاری اس کا نام صحیح بخاری نہیں، البتہ صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہوئی ہے، چونکہ امام بخاری کو مختصراً بخاری رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، امام بخاری، اور چونکہ ان کی کتاب جو تھی وہ صحیح تھی، تو لوگوں نے کتاب کو اور امام صاحب کو جوڑ کے یہ کہہ دیا کہ صحیح بخاری، ٹھیک ہے، مشہور ہو گیا۔ اب جو بھی صحیح بخاری کا نام لیتا ہے مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے حدیث کی، اس سے مراد وہی ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری کا جو اصل نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخود بتایا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ انہوں نے اس کا نام کچھ اس انداز سے بتایا ہے کہ الجامع الصحیح، صحیح بخاری کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ۔ انہوں نے کہا کہ الجامع الصحیح، جامع بھی ہے، میری کتاب صحیح بھی ہے، المسند باسند بھی ہے، المختصر اور مختصر بھی ہے، ٹھیک ہے، جامع بھی ہے، صحیح بھی ہے، مسند بھی ہے، مختصر بھی ہے، من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں، وسننہ وایامہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کے بارے میں۔ تو جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز آ گئے، نبی علیہ السلام کی احادیث آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں آ گئیں، وہ کتاب حدیث کی کتاب ہو گئی، وہ سنت کی کتاب ہو گئی، نہ کہ وہ جو ہے نا تاریخ کی کتاب ہو گئی۔ بذات خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا یہی نام لکھا ہے، ٹھیک ہے،
اور نام بھی یہی رکھا ہے، یہی علماء جانتے ہیں، علماء کے علاوہ لوگ نہیں جانتے، لیکن علماء جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کا اصل نام یہی ہے۔ جبکہ امام بخاری بذات خود، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ میں تاریخ لکھ رہا ہوں، جبکہ غامدی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں حدیث کی کتاب لکھ رہا ہوں جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر منحصر ہے، جو نبی علیہ السلام کے شب و روز کے اوپر منحصر ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث جن کے اندر مذکور ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو جامع ہے، الجامع الصحیح، صحیح بھی ہے، مسند بھی ہے، ٹھیک ہے، باسند بھی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ صرف اور صرف جاوید احمد غامدی صاحب کی یا تو کم علمی ہے یا پھر دین کے ساتھ دشمنی ہے، ٹھیک ہے، یا تو ان کو علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بس منہ سے نکال دیا، یا پھر یہ ہے کہ دین کے ساتھ دشمنی ہے، علم ہے اس کے باوجود ہی اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ غامدی صاحب کی دین کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت کو، نبی علیہ السلام کی حدیث کو، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امت نے کہا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امت کے علماء نے کہا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے قرآن مجید کے اندر، وہ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری ہے۔ جبکہ یہ کہتے ہیں تاریخ کی کتاب ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، جھٹلایا بھی جا سکتا ہے اور تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو غامدی صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو جھٹلایا جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، آپ علماء کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، اور جب آپ علماء کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے۔ لیکن جب یہ دنیا داروں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ غلط راستے پہ چلے گئے ہیں۔ رہی بات غامدی صاحب نے یہ بات کیوں کہی، اس وجہ سے کہی ہے کہ غامدی صاحب کا نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان، چاہے کوئی نبی علیہ السلام نے عمل کیا ہے، سنت ہے، یا نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان ہے، کوئی تقریر ہے، غامدی صاحب کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک نبی علیہ السلام کی کوئی چیز سنت نہیں ہے، اس کی دین کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے غامدی صاحب نے یہ کہا تاریخ کی کتابیں ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلے جو ایپیسوڈ آئے گا، اگلا جو غامدی صاحب کے بارے میں انشاءاللہ آئے گا، اس میں ہم انشاءاللہ ضرور وضاحت کریں گے کہ غامدی صاحب ایسا کیوں کہتے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے۔ یعنی وہ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی فرامین ہیں ان کو دین سمجھتے نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی کسی بات کو دین نہیں سمجھتے۔ جب وہ کسی بات کو دین نہیں سمجھتے تو ان کے نزدیک بخاری اور مسلم کہاں سے دین کی کتابیں ہو گئی؟ تو وہ جو غامدی صاحب اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں، وہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس کی وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔